کے مسائل کے درس میں جو بیان ہوا، اب اس کو سلسلہ وار جاری رکھنے سے پہلے ہم اور آپ مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل تک تو پانی کے ملنے اور نہ ملنے اور قدرت اور عدم قدرت کی صورتوں پر بحث ہو رہی تھی کہ کب اور کن صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے پر تفصیل سیر حاصل پوری وضاحت کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے۔ اسی وقت کسی صاحب نے تیمم کے طریقے کے بارے میں پوچھا تھا، تو ہم نے ان سے یہ عرض کی تھی کہ آپ مسلسل شرکت کریں، اس کا ذکر آئے گا۔ تو آج ہم تیمم کرنے کا طریقہ اور اس کے فرائض بیان کریں گے، اس پر روشنی ڈالیں گے۔ تو گفتگو طویل بھی ہو سکتی ہے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ کر کے، انگلیاں دونوں ہاتھوں کی کشادہ کر کے یعنی پھیلا کر، مطلب بہت زیادہ بھی نہیں، ایک نارمل پوزیشن میں پھیلا کر، ایسی چیز پر جو زمین کی قسم سے ہو، زمین سے ہو یا زمین کی قسم سے ہو۔ یاد رہے، ہر وہ چیز جو جل کر راکھ ہو جائے وہ زمین کی قسم سے نہیں ہے، لہذا لکڑی زمین کی قسم سے نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو زمین کی قسم سے ہو، مار کر ہاتھ کو جھاڑ لیں، لوٹ اپنی طرف کر لیں۔ زیادہ اگر دھول وغیرہ مٹی لگی ہے تو اسے کیا کریں؟ جھاڑ لیں، اور اس سے پورے منہ کا مسح کریں۔ پورے منہ کا کیا کریں؟ مسح کریں، یعنی بھئی بال اگنے کی جگہ سے لے کر پورے حصے کا مسح کریں۔ پھر دوسری مرتبہ یوں ہی کریں، یعنی دوبارہ ہاتھ ماریں، پھر ایسے ہی کریں، اور دونوں ہاتھوں کا ناخون سے کوہنیوں سمیت مسح کریں۔ اس کا طریقہ یوں ہوگا کہ آپ جو ہے نا ہتھیلی کو، ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو ہاتھ کے پچھلے حصے سے یا تو یوں لے جائیں، سامنے سے یوں لے جا کر پھر پیچھے سے ایسے لے آئیں، مگر یہ جو ہتھیلی والا حصہ ہے اسے مس نہ کریں، کیونکہ اس سے دوسرے والے ہاتھ کو کرنا ہوگا، ہے نا۔ تو کہنیوں تک۔ وضو اور غسل کا تیمم ایک ہی طرح سے ہے۔ اب یہ تو ہوا تیمم کا طریقہ کہ اس کے لیے جو ہے 2 ضربیں ہیں، بس۔ کتنی ضربیں ہیں؟ ایک مرتبہ زمین پر مارنا ہے اور چہرے کا مسح کر لینا ہے، اور دوسری بار زمین پر مارنا ہے اور دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسح کر لینا۔ اب اس میں سر کا مسح اور پیر کا مسح نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور وضو ہو چاہے غسل ہو، دونوں صورتوں میں ایک ہی تیمم، ایک ہی طرح کا تیمم ہے۔ اب تیمم میں 3 باتیں فرض ہیں۔ نمبر 1، نیت۔ وضو کرنے میں تو نیت ضروری فرض نہیں ہے ہمارے نزدیک، لیکن تیمم میں نیت فرض ہے۔ وجہ کیا؟ دیکھیے، پانی کی فطرت ہے طہارت کی، وہ پاک کرنے کے لیے، وہ انزل من السماء ماء طہورا، آسمان سے جو پانی اتارا گیا پاکی حاصل کرنے کے لیے، کہ تو پانی کی فطرت میں ہے طہارت۔ لیکن اور مٹی کے اندر کیا ہے؟ تلویث، کہ مٹی صفائی تھوڑی پیدا کرتی ہے، وہ تو اور گندگی پھیلاتی ہے، اس میں تلویث ہوتی ہے، اور پانی میں طہارت ہوتی ہے کہ اس سے گندگی دور ہوتی ہے نا۔ تو اسی لیے جب مٹی کو طہارت کے مقام پہ لایا جائے تو نیت کی ضرورت ہے۔ نیت، اگر کسی نے ہاتھ مٹی پر مار کر منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا اور نیت نہ کی تو تیمم نہ ہوگا، پہلے اسے نیت کرنی ہوگی۔
سمجھ بات آ رہی نہیں؟ اسی طرح کافر نے اسلام لانے کے لیے تیمم کیا، اس سے نماز جائز نہیں. وہ اسلام لانے کے لیے اس نے تیمم کیا تو اس تیمم سے نماز جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ تیمم کیا تھا تب تو اسلام لایا نہیں تھا نا. اسلام تیمم کیا پھر اسلام لایا. اسلام لانے کے لیے تیمم کیا تو اس کا مطلب جس وقت اس نے تیمم کیا تھا وہ اسلام کا زمانہ نہیں، وہ زمانہ کفر تھا. تو اس وقت وہ نیت کا اہل نہ تھا، بلکہ اگر قدرت پانی پر نہ ہو تو سرے سے تیمم کرے. چلیے پھر سے دوبارہ نماز پڑھنے کے لیے اسے تیمم کرنا ہوگا. چلیے اچھا، نماز اس تیمم سے جائز ہوگی جو پاک ہونے کی نیت یا کسی ایسی عبادت مقصودہ کے لیے کیا گیا ہو جو بلا طہارت جائز نہ ہو. بات میں آ رہی کہ نہیں؟ اس کو سمجھیے بہت غور سے. نماز اس تیمم سے جائز ہوگی جو پاک ہونے کی نیت سے، یعنی کوئی آدمی بے وضو تھا اور اس نے تیمم کیا باوضو ہونے کے لیے، یا اس نے نیت کی ایسی عبادت کے لیے جو مقصودہ ہوں، یعنی ایسی عبادتیں جو بغیر وضو کے جائز نہ ہوں. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ تو ایسی عبادتوں کے لیے تیمم کیا تو اب اس صورت میں اسے نماز جائز ہے جو بلا طہارت جائز نہ ہو. تو اگر مسجد میں جانے یا نکلنے یا قرآن مجید چھونے یا اذان و اقامت یا سلام کرنے یا سلام کا جواب دینے یا زیارت قبور یا دفن میت یا بے وضو نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے تیمم کیا ہو تو اس سے نماز جائز نہیں. ظاہر سی بات ہے، آدمی اگر پاک ہے تو مسجد کے اندر بے وضو بھی جا سکتا ہے. اب اگر کوئی تیمم کر لے کہ بھئی مسجد میں جانا ہے تو اس نے مسجد میں جانے کے لیے تیمم کیا اور مسجد میں جانا بے وضو بھی جائز ہے، لہذا اس تیمم سے نماز جائز نہیں ہوگی. مسجد سے نکلنے کے لیے وضو کیا، ظاہر سی بات ہے بے وضو شخص مسجد میں جا بھی سکتا ہے، مسجد سے نکل بھی سکتا ہے، اس کا باوضو ہونا ضروری نہیں ہے. قرآن مجید چھونے یا اذان، قرآن مجید کو چھونا یعنی قرآن مجید کو اوپر والا حصہ چھونا، یہاں پر دفتی اور جزدان کی بات ہو رہی ہے. اذان اقامت بے وضو جائز ہے، اگرچہ مکروہ ہے مگر جائز ہے نا. تو اس صورت میں کراہت اس کی جانب سے ہے، نہ کہ اس میں کہ اذان مکروہ ہو گئی، ایک اس کا کرنا کراہت میں داخل ہے. تو بے وضو بھی تو اذان اور اقامت ہو جاتی ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس صورت میں اگر اس نے تیمم کیا تو اس سے نماز نہیں پڑھ سکتا. سلام بے وضو کر سکتا ہے، جواب بھی بے وضو دے سکتا ہے، قبروں کی زیارت بے وضو کر سکتا ہے، بے وضو شخص قرآن مجید بغیر چھوئے پڑھ سکتا ہے. تو اگر ان ساری چیزوں کے لیے تیمم کیا ہے تو اس تیمم سے نماز جائز نہیں ہے. چلیے، جنب نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے تیمم کیا ہو تو اس سے نماز پڑھ سکتا ہے. سجدہ شکر کی نیت سے جو تیمم کیا ہو اس سے نماز نہ ہوگی. جنبی شخص نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے تیمم کیا تو اس سے نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ جنبی شخص بغیر وضو بغیر پاک ہوئے قرآن نہیں پڑھ سکتا. اب جنبی شخص ہے بغیر پاکی حاصل کیے قرآن نہیں پڑھ سکتا. تو جنبی شخص نے تیمم کیا قرآن پڑھنے کے لیے تو اس نے ایسی صورت میں وہ تیمم کیا کہ اسے اس کے لیے بغیر وضو کے جائز نہ تھا. تو اس نے جو تیمم کیا وہ غسل کا تیمم ہوا نا، تو اب اس سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ سجدہ شکر کی نیت سے جو تیمم کیا اس سے نماز نہ ہوگی، اس سے نماز نہ ہوگی. چلیے، کیونکہ سجدہ شکر بھی بے وضو ہو سکتا ہے، سجدہ شکر بھی بے وضو ہو سکتا ہے. دوسرے کو تیمم کا طریقہ بتانے کے لیے جو تیمم کیا اس سے بھی نماز جائز نہیں. دوسرے کو تیمم کا طریقہ بتانے کے لیے جو تیمم کیا جائے اس سے بھی نماز جائز نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، کیونکہ بھئی دوسروں کو سکھانے کے لیے تو اس میں عبادت کی تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے. بھئی دوسروں کو سکھانے کے لیے کوئی وضو کرے اور وضو کی نیت نہ ہو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نماز جنازہ یا عیدین یا سنتوں کے لیے اس غرض سے تیمم کیا کہ وضو میں مشغول ہوگا تو یہ نمازیں فوت ہو جائیں گی، تو اس تیمم سے اس خاص نماز کے سوا
کوئی دوسری نماز جائز نہیں ہے، کیونکہ وہاں جو تیمم کی اجازت دی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عیدین چھوٹ گئیں تو دوسری اس جگہ نماز نہیں ہے، تو وہ عذر نماز کے بعد دوسری نماز بدل نہ پانے کا ہے، تو خاص اسی کے ساتھ مخصوص ہے، کہیں اور وہ نہیں ہو سکتا، لہذا عیدین کی نماز کے علاوہ دوسری نماز اس سے نہیں پڑھی جا سکتی، کیونکہ وہ تیمم صرف اسی نماز کے لیے جائز ہوا ہے، صرف اسی نماز کے لیے تیمم کی اجازت اسے ہوئی ہے۔ چلیے، نماز جنازہ عیدین کے لیے تیمم اس وجہ سے کیا کہ بیمار تھا یا پانی موجود نہ تھا، ہے نا، تو اس صورت میں اس سے فرض نماز اور دیگر عبادتیں سب جائز ہیں، کیونکہ اب اس نے جو تیمم کیا وہ وضو عید کی نماز کے لیے نہیں کیا، کیونکہ یہ مجبور تھا، پانی نہیں استعمال کر سکتا تھا، اس لیے اس نے تیمم کیا، تو یہ عذر عام ہو گیا۔ وہاں عذر جو تھا تیمم وضو نہ کرنے کا وہ خاص تھا، تو اسی خاص کے ساتھ رہے گا، دوسری جگہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، سجدہ تلاوت کے لیے تیمم بھی، سجدہ تلاوت کے تیمم سے بھی نمازیں جائز ہیں، کیونکہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو ضروری ہے۔ تو کل کسی صاحب نے سجدہ شکر کے تعلق سے پوچھا تھا، تو بہرحال یہ ہے کہ سجدہ شکر جو ہے بغیر وضو کے بھی ہو سکتا ہے، تیمم کرنا پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتا ہو، ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ بغیر وضو کے بھی سجدہ شکر ہو سکتا ہے، مگر سجدہ تلاوت نہیں ہو سکتا۔ جس پر نہانا فرض ہے اسے یہ ضرور نہیں کہ غسل اور وضو دونوں کے لیے دو تیمم کرے، بلکہ ایک ہی دونوں کی نیت کر لے تو دونوں ہو جائیں گے۔ اگر صرف غسل یا وضو کی نیت کی جب بھی کافی ہے، وہ ایک تیمم دونوں کے لیے ہو گیا۔ بیمار یا بے دست و پا اپنے آپ تیمم نہیں کر سکتا تو اسے کوئی دوسرا تیمم کرا دے، اور اس وقت تیمم کرانے والے کی نیت کا اعتبار نہیں بلکہ اس کی نیت چاہیے جسے کرایا جا رہا ہے، جو کرا رہا ہے اس کا اعتبار نہیں، جس کو کرایا جا رہا ہے وہ نیت کرے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، یا ایک حد تک اس پر بات ہو گئی، سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اس طرح کی کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے، اگر بال برابر بھی کوئی جگہ رہ گئی چہرے پر تو تیمم نہ ہوا۔ داڑھی اور مونچھیں اور بھووں کے بالوں پر ہاتھ پھر جانا ضروری ہے۔ منہ کہاں سے کہاں تک ہے اس کو وضو میں بیان کیا جا چکا ہے، آپ نے جانا ہوگا کہ بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، بھووں کے نیچے آنکھوں کے اوپر جو جگہ ہے اور ناک کے حصے زیریں کا خیال رکھیں۔ بھائی مٹی والی صورت میں، تیمم کی صورت میں، یہ ناک جو سامنے سے دکھتی ہے نا حصہ والا، وہاں نیچے والا، وہاں اکثر ہاتھ نہیں پہنچتا، اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں۔ اگر خیال نہ رکھیں گے تو ان پر ہاتھ نہ پھیرے گا اور تیمم نہ ہوگا۔ ایک بال بھی جگہ چہرے میں باقی نہیں ہونی چاہیے۔ عورت ناک میں پھول پہنے ہو تو نکال لے، اور پھول کی جگہ باقی رہ جائے گی اگر نہیں نکالی تو، اور نتھ پہنے ہو جب بھی خیال رکھے کہ نتھ کی وجہ سے کوئی جگہ باقی تو نہ رہی۔ اسی طرح نتھنوں کے اندر مسح کچھ ضروری نہیں ہے، نتھنوں کے اندر مسح نہیں چاہیے، اوپری حصے پر مسح ہے۔ ہونٹ کا وہ حصہ جو عادتاً منہ بند ہونے کی حالت میں دکھائی دیتا ہے، اس پر بھی مسح ہو جانا ضروری ہے، تو اگر کسی نے ہاتھ پھیرتے وقت ہونٹ کو زور سے دبا لیا کہ کچھ حصہ باقی رہ گیا، تیمم نہ ہوا۔ یوں ہی وضو میں بھی مسئلہ ہوگا، اگر کلی نہیں کیا تو وضو نہیں ہوگا۔ یوں ہی اگر زور سے آنکھیں بند کر لی جب بھی تیمم نہ ہوگا، کہ آنکھیں زور سے بند کر لی تو کچھ نہ کچھ حصے تو باقی رہ جاتے ہیں، پانی تو پہنچ جاتا مگر تیمم کی صورت میں ہاتھ نہیں پہنچتا۔ مونچھ کے بال اتنے بڑھ گئے کہ ہونٹ چھپ گیا تو ان بالوں کو ہٹا کر ہونٹ پر ہاتھ پھیرے، یا بالوں پر ہاتھ پھیرنا کافی نہیں ہے۔ چلیے، دونوں ہاتھ کا گھٹنوں سمیت مسح کرنا، یہ دوسرا فرض ہے نا۔ تیسرا فرض ہے نیت، چہرہ، دونوں ہاتھ کو کہنیوں سمیت مسح کرنا۔ اس میں خیال رہے کہ ذرہ برابر بھی باقی نہ رہے ورنہ تیمم نہ ہوگا، لہذا انگوٹھی چھلے پہنے ہوں تو اتار کر ان کے نیچے ہاتھ پھیرنا فرض ہے۔ آج کل تو لوگوں کی اتنی خراب عادت ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے۔ کوئی برسلیٹ پہنے رہتا ہے، کوئی گلے میں چین لٹکائے رہتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
عورتوں کو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کنگن چوڑیاں جتنے زیور ہاتھوں میں پہنے سب کو ہٹا کر یا اتار کر جلد کے ہر حصے پر ہاتھ پہنچائے. اس میں احتیاط وضو سے بڑھ کر کے ہے. ہاں، تیمم میں سر اور پاؤں کا مسح نہیں ہے. ایک ہی مرتبہ ہاتھ مار کر منہ اور ہاتھوں پر مسح کر لیا تو تیمم نہ ہوا. ہاں، اگر ایک ہاتھ سے سارے منہ کا مسح کیا اور دوسرے سے ایک ہاتھ کا اور ایک ہاتھ جو بچ رہا اس کے لیے پھر ہاتھ مارا اور اس پر مسح کیا تو مسح ہو گیا، مگر خلاف سنت ہے. جس کے دونوں ہاتھ یا ایک پہنچے سے کٹا ہو کہنیوں تک، تو کہنیوں تک پہنچے تک کٹا ہو تو کہنیوں تک جتنا باقی رہ گیا اس پر مسح کرے، اور اگر کہنیوں سے اوپر تک کٹ گیا ہو تو اسے بقیہ ہاتھ پر مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی اگر اس جگہ پر جہاں سے کٹ گیا مسح کر لے تو بہتر ہے. کوئی لنجا شخص ہے، ہاتھ خراب ہے یا اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہیں اور کوئی ایسا نہیں جو اسے تیمم کرائے، تو وہ اپنے ہاتھ اور رخسار جہاں تک ممکن ہو زمین یا دیوار سے مس کرے اور نماز پڑھے، مگر ایسی حالت میں امامت نہیں کر سکتا. ہاں، اس جیسا کوئی اور بھی ہو تو اس کی امامت کر سکتا ہے کہ عذر میں یہی اعتبار ہے. تیمم کے ارادے سے زمین پر لوٹا اور منہ اور ہاتھوں پر جہاں تک ضروری ہے ہر ذرے پر گرد لگ گئی تو تیمم ہو گیا، ورنہ نہیں. اس صورت میں منہ اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لینا چاہیے. یہ تیمم کے فرائض تھے جو ہم نے بیان کیے. انشاءاللہ آگے سنتوں کا ذکر ہوگا. اللہ رب العزت ہم سب کو دارین کی سعادت، برکت، رحمت، نعمت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.